فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں استاد جعفر سبحانی صاحب کی کتاب آئین وہابیت۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 75 اور 5واں باب شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے اولیاء خدا کی قبور پر نماز اور دعا۔ وہابیوں کی کتابوں میں جن مسائل پر خاص طور سے بحث کی گئی ہے، ان میں سے ایک اہم ترین موضوع اولیاء خدا کی قبور پر نماز پڑھنے اور دعا کرنے کے علاوہ چراغ جلانے کا مسئلہ بھی ہے۔ وہابی مکتب کا بانی اپنے زیارت القبور نامی مقالے میں لکھتا ہے کہ گزشتہ پیشواؤں یعنی ائمہ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اولیاء اللہ کی قبروں کے نزدیک نماز پڑھنا مستحب ہے، اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ دوسرے مقامات کی نسبت وہاں نماز پڑھنا اور دعا کرنا افضل ہے، بلکہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اولیاء خدا اور صالحین کی قبروں کے نزدیک نماز پڑھنے کی نسبت مساجد اور گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ مدینہ منورہ کے علماء سے منسوب جواب میں کہا گیا ہے کہ دعا کے وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف توجہ کرنے کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ اجتناب کیا جائے، کیونکہ معتبر کتب میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ اس کے علاوہ قبلہ بہترین سمت ہے۔ ان تمام مسئلوں میں جو ماضی میں صرف ممانعت کی حد تک محدود تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ممانعت کے مرحلے سے شرک کے مرحلے میں داخل ہو گیا، اور آج اس قسم کے عمل کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جبکہ اس عمل کو انجام دینے والا مشرک کہلاتا ہے۔ یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ جب بھی کوئی شخص قبروں کے نزدیک صاحب قبر کے لیے نماز پڑھے گا اور اس کی پرستش کرے گا، یا یہ کہ اس قبر کو اپنا قبلہ قرار دے گا، تو ایسی صورت میں مسلمہ امر ہے کہ وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ لیکن پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان انبیاء اور اولیاء خدا کی قبور کے نزدیک ایسا کام نہیں کرتے، یعنی وہ صاحب قبر کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنا قبلہ قرار دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو شرک کہنا سوائے ایک تہمت کے اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں میں اولیاء خدا کی قبروں کے نزدیک نماز پڑھنے یا دعا کرنے کی وجہ اس جگہ کے تقدس کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک محبوب خدا وہاں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس محبوب خدا کی وجہ سے اس جگہ کو عظمت حاصل ہو گئی ہے اور وہاں نماز و دعا کا زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اس امر کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس مسئلے کے ضمن میں قابل توجہ یہ سوال بھی ہے کہ آیا ایسی جگہ جو کسی بزرگ اور صالح شخصیت کا مدفن ہے، اسے خاص فضیلت اور عظمت حاصل ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی جگہ کی فضیلت اور عظمت ثابت ہو جائے تو پھر اس مقام پر نمازوں کی فضیلت کا تسلیم کرنا بھی طبعی امر ہوگا۔ پھر اگر اس مقام کی فضیلت ثابت نہ ہو سکے تو کیا یہ ثابت کیا جا سکے گا کہ فضیلت ثابت نہ ہونے کے باوجود دوسرے مقامات کی طرح قبور کے نزدیک نماز اور دعا جائز اور مشروع یعنی شرک عمل ہے، چاہے یہ عمل باعث فضیلت نہ ہو؟ لہٰذا اس ضمن میں ہم سب سے پہلے اس بات کا جائزہ پیش کرتے ہیں کہ اولیاء خدا کے مدفن خاص عظمت و فضیلت رکھتے ہیں یا نہیں، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں، اور وہ سوال ہے کہ جس کا جواب
قرآنی آیات کے بارے میں غور و فکر کے بعد بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نماز نمبر 1، اصحاب کہف کے مدفن کے بارے میں موحدین کے نظریے کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں، ہم ان کے مدفن کو مسجد بنائیں گے۔ اصحاب کہف کے مدفن کو مسجد قرار دینے کا مقصد سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ وہ لوگ جو مسجد بنانا چاہتے تھے اپنے مذہبی فرائض کو وہاں انجام دیں، یعنی وہاں نماز پڑھیں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگیں۔ زمخشری اپنی کتاب کشاف میں اس آیے کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یصلی فیہ المسلمون و یتبرکون بکانہم، جبکہ نیشا پوری نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیے کی تفسیر میں یہی جملہ تحریر کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان وہاں نماز پڑھتے ہیں اور اس جگہ کو اپنے لیے باعث برکت خیال کرتے ہوئے طلب رحمت اور برکت مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان دونوں قول کو موحدین کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ نیز ان کے اس عمل پر کوئی تنقید بھی نہیں کی گئی، حالانکہ اگر یہ عمل صحیح نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ قرآن میں اس پر نکتہ چینی کی جاتی اور اسے حرام بتایا جاتا، لیکن قرآن مجید میں موحدین کے قول کو سادگی سے بیان کرنے کے بعد اس کے بارے میں کسی قسم کی تنقید نہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ نگاہ قدرت میں یہ عمل حرام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خانہ خدا کے زائرین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مقام ابراہیمی پر نماز پڑھیں۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں کہ مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز قرار دو۔ اس آیت کو کسی بھی عربی جاننے والے شخص کے سامنے پڑھیے تو وہ اس کا وہی مفہوم سمجھے گا جو ہم نے اس کے ترجمے میں بیان کیا ہے۔ لہٰذا قابل غور طلب بات یہ ہے کہ آخر کیوں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دینے کا حکم ہوا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے اس جگہ کو حضرت ابراہیم کی وجہ سے فضیلت اور اہمیت اور احترام حاصل ہو گیا، اور اسی احترام کی بنا پر ہی خدا نے مسلمانوں کو اس جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اگر قابل احترام بن سکتی ہے تو پھر آخر کیوں کر راہ حق میں شہید ہونے والے اور مقدس شخصیتوں کے مدفن باعث فضیلت اور احترام نہیں ہو سکتے؟ کیا فطری تقاضے کے مطابق ان مقامات کو زیادہ فضیلت حاصل نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسی شخصیتوں کے مدفن کے نزدیک دعا کرنے سے دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات نہیں ہیں؟ یہ صحیح ہے کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ اس آیے کو کلی حکم یا قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ دوانقی نے امام مالک اہل سنت کے معروف امام سے مسجد نبوی میں بات چیت کے دوران سوال کیا کہ دعا کے وقت قبلے کی جانب کھڑے ہو کر دعا کروں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جانب رخ کر کے دعا کروں؟ تو امام مالک نے جواب دیا کہ آخر وہ کون سی چیز مانے ہے کہ جس کی وجہ سے تم جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی طرف رخ نہ کرو، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے ہی نہیں بلکہ حضرت آدم کے لیے بھی ذریعہ شفاعت ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم جناب رسول خدا کی قبر کی جانب رخ کرو اور آپ کو اپنا شفیع بناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شفیع بناؤ، نیز حضور سے اپنی شفاعت کے لیے درخواست کرو۔ اور یہ روایت جو ہے وفا الوفا فی الاخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1376 پر موجود ہے۔ اب ان تمام بات چیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے نزدیک دعا کرنے میں کوئی برائی یا قباحت نہیں ہے۔ نیز دوانقی کی مدینہ رسول کے ایک عالم سے بات چیت یہاں ایک دوسرے پر برتری بیان کرتی ہے۔ وہاں اس امر کا اظہار بھی ہے کہ امام مالک کی نظر میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کرنا ایسا ہی ہے جیسے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 2، معراج کا واقعہ۔
اس حقیقت کو مزید واضح کرتا ہے کیونکہ واقعہ معراج میں بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ، طور سینا اور بیت اللحم میں نماز ادا فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت تھی جہاں آپ نے نماز پڑھی، اور یہ روایت ہے الخسائل الکبریٰ تالیف عبد الرحمن سیوطی۔ یہ حدیث بھی اس امر کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ ان مقامات پر نماز پڑھی جا سکتی ہے جہاں انبیاء خدا کے اجسام میں سے مس ہوئے ہوں، کیونکہ یہ مقام خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ یہ مقام خاص فضیلت کے حامل ہیں، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر نماز پڑھنے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ نمبر 4 ہے کہ حضرت بی بی عائشہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا خدا کی راہ میں صبر اور جلاوطنی کی مصیبتیں برداشت کرنے کا نتیجہ ہی ہے کہ وہ تمام جہاں آپ کے قدم مبارک مس ہوئے انہیں عبادت کی جگہ قرار دے دیا گیا، یعنی صفا و مروہ کا علاقہ۔ اور یہ روایت ہے کتاب الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، اور اس کے مصنف ہیں ابن الفہم، صفحہ نمبر 228 پر۔ اسی حقیقت کو ابن تمیمہ کی شاگرد نے بھی بیان کیا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ جگہ جہاں ان دونوں یعنی جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے، خدا کی راہ میں مصیبتیں اٹھائیں اور صبر کیا، اس قدر مبارک بن سکتی ہیں کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس جگہ خدا کی عبادت کریں، تو پھر انبیاء خدا کے مدفن کیوں کر متبرک نہ ہوں گے، جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کی خاطر اس جوہر صبر کا مظاہرہ پیش کیا جس کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے۔ نمبر 5، محدثین اسلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نقل کی جانے والی ان حدیث کا مفہوم یہ بتایا کہ خداوند عالم نے یہود و نصارہ کی اس وجہ سے مذمت کی ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا دیا تھا، اور یہ روایت ہے سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96، جو کہ بیروت میں طباعت ہوئی۔ اور اسی مفہوم کو بطور استدلال پیش کرتے ہوئے وہابیوں نے اولیاء کرام کی قبور کے نزدیک نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن اس ضمن میں جو امر غور طلب ہے وہ یہ کہ جناب عائشہ جو ان حدیث کی راوی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 50 سال تک اسی حجرے میں نماز پڑھی جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن ہے۔ حالانکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبور کے نزدیک نماز پڑھنا جائز نہیں تو پھر ام المومنین کیوں کر ایک طویل عرصے تک کسی حجرے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن بھی ہے نماز پڑھتی رہیں۔ نمبر 6، اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدفن کے لیے کسی خاص فضیلت اور عظمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدفن کو فضیلت حاصل نہ تھی تو آخر شیخین نے کیوں کر قبر رسول کے نزدیک خود کو دفن کرنے پر اصرار کیا؟ کیوں امام حسن علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی کہ ان کے جسم مطہر کو ان کے نانا کی قبر کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور اگر اس سلسلے میں دشمن رکاوٹ نہ بنتے تو پھر انہیں جنت البقیع میں سپرد کیا جائے۔ ان تمام دلائل اور زمانہ صدر اسلام سے مسلمانوں میں پائی جانے والی یہ روایت اور یہ رسم کہ جہاں کہیں بھی خدا کے نیک بندے اور راہ حق پر گامزن صاحبان عظمت و فضیلت سپرد خاک ہوتے ہیں وہاں نماز اور دعا پڑھتے ہیں، اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ان مقامات پر نماز اور دعا زیادہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ فرض کر لینے کے بعد کہ وہ مقامات جہاں اللہ کے نیک اور صالح بندے یا اولیاء کرام دفن ہیں
انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو باقی رہ جاتا ہے وہ یہ کہ آخر ان مقامات پر نماز پڑھنا کیوں کر ناجائز ہے؟ آخر کس وجہ سے ان مقامات کو اسلام کے اس قانون سے مستثنی قرار دیا گیا ہے جس کے مطابق زمین کے کسی بھی حصے پر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ ہم اپنے گزشتہ گفتگو کے دوران اس امر کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ مذکورہ حدیث جس میں یہود و نصارہ کی طرف سے انبیاء کی قبور کو مساجد میں تبدیل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس قسم کی احادیث کا قبور کے نزدیک نماز و دعا کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ اولیاء خدا کی قبور پر چراغ جلانے کا مسئلہ جس کے بارے میں وہابیوں نے سختی سے منع کیا ہے، اور وہ بھی کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں وہابیوں کے عقیدے کو درست تسلیم نہ کرنے کی کافی گنجائش پائی جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے قبور پر چراغ جلانے کے عمل کو ناجائز قرار دینے کے لیے جو دلیل پیش کی ہے وہ وہی حدیث ہے جسے سنن نسائی نے ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبور کی زیارت کرنے والی عورتوں اور ان لوگوں پر لعنت بھیجی جنہوں نے قبور کو مساجد بنا دیا اور وہاں چراغ جلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ گفتگو کے دوران یہ بات بھی ثابت کی جا چکی ہے کہ اس قسم کی احادیث میں بعض وجوہات کی بنا پر اس عمل کی کراہت کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا ہے، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مذکورہ اعمال کو حرام قرار دیا گیا ہے تب بھی انہیں خاص حالات اور وجوہات کی بنا پر حرام سمجھا جائے گا، یعنی اس صورت میں جبکہ قبروں پر چراغ جلانا رقم کے نقصان اور غیر مسلم اقوام کی رسوم کی پیروی کے حکم میں آئے اسے حرام سمجھا جائے گا، لیکن اگر اس کے برعکس چراغ جلانے کا مقصد قرآن حکیم کی تلاوت، دعا اور نماز کا پڑھنا ہو تو اس صورت میں یہ عمل یعنی چراغ جلانا اور روشن کرنا وہ اس زمرے میں آئے گا کہ تعاونوا علی البر والتقون کی روشن مثال ہوگا اور اسے ممنوع یا حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ صفحہ نمبر ہے 83 اور یہاں سے باب نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے اولیاء خدا سے توسل۔ درگاہ الہی کے محبوب بندوں سے توسل ایک ایسا عمل ہے جس کا رواج دنیا بھر کے مسلمانوں میں ہے، اور جس دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت اسلامی کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، اسی دن سے اسلامی احادیث کے ذریعے ان کی مشروعیت کا بھی اعلان ہو گیا۔ یہ 8ویں ہجری کا واقعہ ہے کہ ابن تمیمہ نے مذکورہ حقیقت کا انکار کیا، اور اس کے 200 سال بعد محمد بن عبد الوہاب نے شدت کے ساتھ اسی داستان کا اعادہ کیا اور اولیاء کرام سے توسل کو غیر مشروع اور بدعت قرار دیا۔ اس عمل کو اولیاء کرام کی عبادت کہہ کر اسے شرک سے تعبیر کیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت شرک اور حرام ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر عبادت کے مفہوم کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح کوئی عمل عبادت کہلا سکتا ہے اور کب انداز عبادت بدل جانے سے وہی عمل شرک میں بدل جاتا ہے۔ لیکن اس وقت اس مسئلے کی وضاحت پیش کرنے کی بجائے ہم صرف اس امر کی یاد دہانی کرانا ضروری خیال کرتے ہیں کہ اولیاء خدا سے توسل کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اولیاء خدا کی ذات سے توسل، جیسے ان الفاظ کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یعنی بار الہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دیتا ہوں تاکہ تو میری حاجت روا فرما۔ نمبر 2، بارگاہ الہی میں اولیاء کے مقام اور اللہ سے ان کے تقرب سے توسل، جیسے بیان ہوتا ہے خداوندہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام اور احترام اور حق کو وسیلہ قرار دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری حاجت روا فرما جو انہیں تیری درگاہ میں حاصل ہے۔ وہابیوں نے مذکورہ والا ان دونوں صورتوں کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ احادیث اور سیرت المسلمین وہابیوں کے نظریے کے خلاف ان کی مشروعیت
اور جواز کو بیان کرتی ہے اور اولیاء کرام سے توسل کو دونوں طریقوں میں قابل قبول قرار دیتی ہے۔ ہم کچھ احادیث اور اس کے بعد سیرت المسلمین کو بیان کریں گے تاکہ ان دونوں دلائل کی روشنی میں اولیاء کرام سے توسل کی بدعت اور غیر مشروع ہونے کے مسئلہ خود بخود حل ہو جائے۔ ہاں البتہ یہ مسئلہ کہ اولیاء خدا سے توسل ان کی عبادت اور پرستش کرنے کے مترادف ہے، اسے ہم مفہوم عبادت کے زیر عنوان باب میں تفصیل سے بیان کریں گے، جو ہماری بحث کا اہم ترین حصہ ہے۔ یہاں پہ کچھ احادیث بیان ہو رہی ہیں۔ احادیث اور تاریخ کی کتب میں ایسی بے شمار احادیث موجود ہیں جو اولیاء کرام سے توسل اور بلند اور عرفہ مقام پر فائز نیک بندوں کو وسیلہ قرار دینے کو صحیح ثابت کرتی ہیں۔ ان احادیث میں چند احادیث کو ہم بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔ صفحہ نمبر 85 ہے۔ پہلی حدیث، راوی ہیں عثمان بن حنیف کے حوالے سے بیان کرتا ہے راوی کہ ایک نابینا جس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کے نتیجے میں اپنی بینائی حاصل کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک نابینا آدمی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، خداوند عالم سے میری عافیت کے لیے دعا فرمائیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، اگر چاہو تو دعا کرو اور اگر چاہو تو صبر کرو، کیونکہ صبر بہتر ہے۔ نابینا نے کہا، حضور میرے لیے دعا فرمائیے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اپنے وضو میں بہت احتیاط برتے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اس طرح دعا کرے کہ بار الہ، میں تیرے حضور التجا کر رہا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں۔ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روا فرمائے۔ بار الہ، ان کی رسول اللہ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ابن حنیف کہتا ہے کہ ابھی ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے اسے یعنی نابینا کو دیکھا کہ وہ ہمارے پاس آیا اور اس طرح کہ وہ دیکھ سکتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ نابینا تھا۔ مذکورہ حدیث مستند ہے۔ مذکورہ حدیث کی صحت اور اس پر یقین کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہابیوں کے پیشوا ابن تمیمہ نے بھی اس کو مستند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث میں ذکر شدہ شخص ابو جعفر سے مراد ابو جعفر ختمی ہے، خ توئیں میم چھٹیے، اور یہ وہ شخص ہے جسے قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مسند احمد میں لفظ ختمی ابو جعفر کی صفت کے طور پر آیا ہے، جبکہ ابن ماجہ کی صحیح میں صرف ابو جعفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عصر حاضر کا وہابی مصنف دفاعی، جس کی کوشش رہی ہے کہ توسل کے بارے میں احادیث کو ناقابل اعتبار بنا سکے، اس حدیث کے بارے میں لکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح اور مشہور ہے، اور اس امر میں بھی شک نہیں کہ ایک نابینا شخص جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کے نتیجے میں اپنی بینائی دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ رفاعی اپنی کتاب التوسل میں مزید لکھتا ہے کہ اس حدیث کو نسائی، بہیقی، طبرانی، ترمذی اور حاکم نے بھی اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ ہاں البتہ مؤخر الذکر 2 افراد نے وَشَفَعُوا کی بجائے اللہم شفی فیہ کے لفظ بیان کیے ہیں۔ زینی دہلان اپنی کتاب خلاصۃ الکلام میں لکھتا ہے کہ اس حدیث کو بخاری نے اپنی کتاب تاریخ کی کتاب میں، ابن ماجہ اور حکم نے اپنی مستدرک میں، اور جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب جامع میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ ہم بھی اس حدیث کو ان کتب کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، اس لیے اس حدیث کے مستند ہونے میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جن کتابوں میں یہ حدیث ہیں، سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 اور
اور کون سی ہے؟ العربیہ عیسیٰ اللبلبائی الحبلی شرکا محقق محمد فواد عبدالباقی حدیث نمبر 1385۔ ابن ماجہ نے ابو اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کے بعد موصوف مزید ھذا حدیث صحیح، اس کے بعد موصوف مزید لکھتا ہے کہ اس حدیث کو ترمذی نے اپنی کتاب ابواب الادعیہ میں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح غریب۔ نمبر 2 مسند احمد حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 138، عثمان بن حنیف کی مستند اور ناشر الکتاب الاسلامی حنبل نے اس حدیث کو 3 حوالوں سے بیان کیا ہے۔ اور تیسری ہے کہ مستدرک الحکم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 پر، جو کہ حیدرآباد میں تابع ہوئی، حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجھا، یعنی یہ حدیث صحیح ہے شیخین کی شرائط پر، اس حدیث کو اخراج کی صورت میں بیان نہیں کیا گیا۔ نمبر 4 الجامع الصغیر، مصنف ہیں سیوطی، ترمذی اور مستدرک الحکم کے حوالے سے بیان کیا ہے اس یہاں پہ مصنف نے۔ نمبر 5 ہے تخلیص مستدرک، مصنف ذہبی، وفات ہے 48 ہجری، یہ کتاب مستدرک کے ضمیمے کے طور پر شائع ہوئی۔ التاج 6 نمبر پہ ہے، جو کتاب التاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 486، اس کتاب میں سوائے ابن ماجہ کے باقی 5 صحاح کی حدیث کو ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ اس حدیث کو عربی زبان میں جاننے والوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ شخص جو زبان عربی سے واقفیت رکھتا ہو اور اس کا دل و دماغ وہابیوں کی طرف سے توسل کے مسئلے میں جو الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں ان سے متاثر نہیں ہوا ہے، تو اس سے جب آپ یہ سوال کریں گے کہ وہ دعا جسے پڑھنے کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا شخص کو تاکید فرمائی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا کہنے اور کرنے کا حکم دیا تھا، تو یہ شخص آپ کو یہی جواب دے گا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا تھا، اور وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دے کر اللہ سے حاجت روائی کی درخواست کرے۔ اس مفہوم کے علاوہ کوئی اور مطلب اخذ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یعنی بار الہ میں تیرے حضور التجا کر رہا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ لفظ نبی کا پہلے 2 جملوں سے متعلق ہے، جن میں ایک اسلک ہے اور دوسرا اتوجہ الیہ کا۔ گویا یہ کہنا زیادہ بجا معلوم ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے والا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کے اللہ کے حضور دعا بھی کر رہا ہے اور ان کی طرف متوجہ بھی ہو رہا ہے۔ سیاق و سباق پر نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں نبی سے مراد وجود ذی وجود حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ تصور غلط ہے کہ نبی سے مراد نبی کی دعا ہے، اس لیے کہ اگر یہاں پر مفہوم مراد لیا جائے کہ دعا کرنے والا نبی کی دعا کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دعا یا التجا خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور یہ چیز نہ صرف لفظ دعا کے مفہوم کے منافی ہے بلکہ اصول بلاغت کے خلاف بھی ہے۔ لہٰذا جو کوئی لفظ دعا کو حذف کرنے کی صحیح کرتا ہے، اس کے اس عمل کا محرک ذوات مقدسہ سے توسل کے عقیدے کو صحیح نہ سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو اسے لفظ سے دعا کے مفہوم کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کوئی تعویل نکالنے پر مجبور کرتا ہے، تاکہ اس طرح وہ یہ کہہ سکے کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی طرف متوجہ ہونا مقصود ہے، اور اس توجہ کا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ امر دلیل ہے کہ اشخاص کی دعا کی طرف متوجہ ہونا قابل اعتراض نہیں ہے۔
نمبر 2 ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا شخص کو جس دعا کی تعلیم دی تھی اس میں نیت کا کہ لفظ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے سے تعریف کر کے اس حقیقت کو مکمل طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ دعا کرنے والا خدا کے حضور کو وسیلہ قرار دے کر اللہ سے سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو رہا ہے۔ نمبر 3، یا محمد الہ توجہ بکا الہ ربی کا جملہ اس امر کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دعا کرنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ کے حضور دعا اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا سبب قرار دے رہا ہے، نہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اسے یہ عمل بجا لانے کا محرک بنی ہے۔ واہ شفیع فی کے معنی یہ ہیں کہ بار الہ انہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا شفیع قرار دے اور ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ مختصر یہ کہ دعا کی عبارت جو بحث کی گئی ہے، اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دعا میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صفات کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے اور یہاں نبی کی دعا کو سبب قرار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ باب نمبر 6 ابھی جاری ہے اور مختلف حدیثیں اس میں مزید ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں سے مزید آگے بڑھائیں گے۔ ابھی ہم اپنی ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔